پھر ذوق انکا انت العزیز الکریم، بڑا چودھری بن کے پھرتا تھا، بڑا سیڑ بن کے پھرتا تھا، بڑا تھارکاری بن کے پھرتا تھا، بڑا پٹیل بن کے پھرتا تھا، اور اپنے آپ کو شیخ الکل فی الکل کہتا تھا۔ بڑا چودھری تھا نا ابو جہل، ابو لہب، اور ان کے نشانات قدم پر چلنے والے قیامت تک کے آنے والے ظالمین کو لگیں گے۔ ذوق، مزہ چکو، ذوق، مزہ چکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بالله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں 21ویں تراویح کا خلاصہ، مکمل 25واں پارہ، جس میں سورہ شورا، سورہ حامیم سجدہ کا آخر رکوع اور 25ویں پارے کا آغاز اسی میں ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہے، پھر سورہ شورا کے بعد سورہ جاسیہ، سورہ زخرف، سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان، سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ۔ یہ اتنی صورتیں اس پارے میں آج کی تراویح میں ہیں۔ اللہ رب العزت 25ویں پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، بیج ڈالنے کے بعد، بیج بونے کے بعد زمین سے جو فصل اگتی ہے، وہ جو رزق انسانوں کو ملتا ہے، وہ کتنی مقدار میں، کس طریقے سے، کون سے دانے سے کیا اگتا ہے، کتنی مقدار میں اگتا ہے، اس کو بھی جاننے والے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے 17ویں تراویح میں 21ویں پارے میں ان اللہ عندہ علم الساعہ کے ذیل میں کچھ باتیں مختصراً اختصار کے ساتھ عرض کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت وہی بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ زمین سے اگتا ہے یا پھر عمل میں جو کچھ ہوتا ہے، اور عمل کے بعد وضع عمل کے بعد، چاہے وہ انسانوں کی قبیل سے ہو، چاہے نباتات کی، چاہے حیوانات کی قبیل سے ہو، سارے کے سارے جو بھی اس کو پیدا کرنا ہے، تو پیدا کرنے کی قدرت اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہے۔ سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خصوصیات کو بیان کیے ہیں کہ وہ امر شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون، کہ آپ اپنے باہمی کام اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، آپسی مشورے کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، اور ایک دوسرے سے آپس میں تبادلہ خیال کر کے، غور و فکر کر کے وہ لوگ کام آپس میں انجام دیتے تھے، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ صحابہ کی صفات ہے۔ اس صورت کا بھی بہترین آغاز ہے عرف مقطعات میں سے حامیم عین سین قاف، یہ عرف مقطعات ہے اس صورت کے شروع میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مقدس کے نزول کا مقصد اور قرآن کے نازل کرنے کے بعد کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو قرآن سے روگردانی کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں، اور فائدہ اٹھانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور نافرمانی کرنے والوں کا، اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ رب العزت اس میں بیان فرما رہے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ آپ مکۃ المکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف اور سارے عالم کے انسانیت کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پہنچاؤ، لوگوں کو ڈراؤ اور ان کو راہ حق کی طرف بلاؤ۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ان باتوں کو، قرآن کو ماننے والے، اس پر یقین کرنے والے ہوں گے تو وہ کامیاب اور نجات پانے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہوں گے، وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ کامیاب اور فریق فی الجنہ، کامیاب جو فریق ہوگا وہ جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور جو ناکام فریق ہوگا وہ شعلے والی، دہکتی بھڑکتی بھیانک جھلسا کر رکھ دینے والی آجی کی تراویح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمغل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ جہنمیوں کی جہنم میں جو خطرناک بھیانک انجام بگاڑ کر رکھ دینے والی اللہ رب العزت جو مہمان نوازی کریں گے اس کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر سعیر، بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ذق، کہتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ایک خاردار نہایت ہی کانٹوں والا، ایسے کانٹوں والا، ایسا کڑوا، ایسا کڑوا، ایسا کڑوا، اگر کسی شہد کی نہر میں اس درخت کا ایک کانٹا گر جائے تو وہ شہد کی نہر کڑوی سے کڑوی ترین ہو جائے، اتنا کڑوا وہ درخت ہوگا۔ اللہ رب العزت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیں گے جب اللہ ہماری سب کی پوری امت محمدیہ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ پیارے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من النار، جہنم سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور آج ہم جہنم سے پناہ میں آنے والے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں جہنم سے، جہنم کے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ طعام الاثیم، ایک گنہگار کا کھانا ہوگا زقوم کا درخت، جیسے وہ منہ میں ڈالے گا تو اس کا منہ چھل جائے گا، اس کے چپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے پیٹ سے اس کی آتڑیاں، کی اتڑیاں، پھسلیاں جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ درخت کے، اگر ایک لقمہ بھی اگر وہ درخت کا کھائے گا تو اس سے اس کی اتڑیاں، پھسلیاں اس کے پیخانے کی جگہ سے نکل جائیں گی اور اس کو جسم کو گلا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھیانک عذاب ایک گنہگار کو دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں کی توفیق اور نیکیوں کی عادت اور نیکیوں کا مزاج اور شوق ہمارا اللہ تعالیٰ بنائے۔ کہتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمغل یغلی فی البطون، کہ پیٹ میں ایک دم ایسا ایک ہانڈی کے کھولنے کی طرح گڑگڑ گڑگڑ اس طریقے سے پیٹ میں وہ کھولتا رہے گا، اوڑتا رہے گا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑ کے جھگڑو اور ان کو ڈھکل دو جہنم کے خطرناک ٹھکانے میں۔ اللہ رب العزت الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الامیم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی اگر دنیا کے سارے 7 کے 7 سمندروں میں صرف ایک قطرہ پانی ڈال دیا جائے تو سارے سمندر گرم سے گرم، یہ 40 50 60 70 کوئی ڈگری نہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہاٹ اور گرم ہو جائیں گے، کھولنے لگیں گے، اونٹنے لگیں گے۔ سامانوں کا آگ پر جلا ہوا تیل جس طریقے سے اونٹتا ہے، گرم ہوتا ہے، ایک قطرہ جہنم کے پانی سے سارے کے سارے سمندروں کی وہ حالت ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کہتے ہیں ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الامیم، ان کے سروں پر سے جہنم کا کھولتا پانی ڈال دو، پھر ذوق انک انت العزیز الکریم۔ بڑا چودھری بن کے پھرتا تھا، بڑا سیڑ بن کے پھرتا تھا، بڑا تھارکاری بن کے پھرتا تھا، بڑا پٹیل بن کے پھرتا تھا، اور اپنے آپ کو شیخ الکل فی الکل کہتا تھا۔ بڑا چودھری تھا نا، ابو جہل، ابو لہب اور ان کے نشانات قدم پر چلنے والے قیامت تک کے آنے والے ظالمین کو لگائیں گے ذوق، مزہ چکو، ذوق، مزہ چکو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جنت کا بھی اسی صورت کے آخر میں تذکرہ کیا ہے، سورہ دخان کے آخر میں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، کہ اہل فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ اہل جنت متقین، ماہ رمضان المبارک
ماہ تقویٰ ہے، تو حصول تقویٰ کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کی دنیا کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کی دنیا کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ متقین جنت کی نعمتوں میں، آسائش میں، راحت میں اور بڑے مزے کی حالت میں ہوں گے۔